شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی پر انضباطی کارروائی کو ڈسکس کریں گے کہ اگر پولنگ عملہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کرے گا تو ان کی کیا سزا ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی پر انضباطی کارروائی انتخابی قانون مجرا 2017 کی دفعہ 55 کی روح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے تفویض کردہ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کا مرتکب ہونے کی صورت میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اگر پولنگ عملہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو انتخابی قانون مجرا 2017 کی دفعہ 55 کی روح سے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ کارروائی کیا ہوگی؟ اب اس کارروائی پر بات کریں گے۔ نمبر 1، اگر انتخابی اہلکار جس کی الیکشن کے سلسلے میں فرائض کی انجام دہی کے لیے تعیناتی کی گئی ہے اسے تعیناتی کی تاریخ سے لے کر کامیاب امیدوار کے ناموں کے سرکاری گزٹ میں اشاعت تک الیکشن کمیشن کے اختیار، نگرانی اور نظم و ضبط کے تحت تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص جس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیوٹی لگائی ہو انتخابی عمل کو سر انجام دینے کے لیے تو اسے تعیناتی کی تاریخ سے لے کر اس وقت تک کہ کامیاب امیدواروں کے نام سرکاری گزٹ میں شائع ہو جائیں اس وقت تک کہ یہ الیکشن کمیشن کے اختیار، نگرانی اور نظم و ضبط کے تحت تصور ہوگا۔ کسی بھی دوسرے قانون میں اس کے برعکس دفعات کی موجودگی کے باوجود الیکشن کمیشن کسی بھی انتخابی اہلکار کے خلاف انضباطی کارروائی کو شروع اور مکمل کر سکتا ہے اور اس کے متعلقہ محکمہ کے نظم و ضبط کے قوانین یا انتخابات ایکٹ 2017 کی کسی بھی دفعہ کے مطابق کوئی بھی سزا عائد کر سکتا ہے۔ یعنی 2017 کا جو انتخابات ایکٹ ہے اس میں کسی بھی خلاف ورزی کے لیے کسی بھی دفعہ کے تحت اس کے خلاف کوئی سزا عائد کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن مذکورہ نظم و ضبط کے قوانین یا انتخابات ایکٹ 2017 کے تحت بااختیار اتھارٹی سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، الیکشن کمیشن کسی بھی وقت کسی بھی انتخابی اہلکار، سرکاری ملازم یا پاکستان کی ملازمت میں کسی عہدے پر فائز شخص کو تحریری طور پر وجوہات بتاتے ہوئے معطل یا اس کی خدمات واپس کر سکے گا یعنی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت انتخابی اہلکار یعنی سرکاری ملازم یا پاکستان کی ملازمت میں عہدے پر فائز شخص کو تحریری طور پر وجوہات بتاتے ہوئے معطل کر سکتا ہے اگر وہ مندرجہ ذیل اقدامات وہ کرے گا یعنی مندرجہ ذیل غلطیاں اس سے سرزد ہوں گی۔ نمبر 1، ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے یا روک تھام کرے یا رکاوٹ یا روک تھام کرنے کی کوشش کرے یا ووٹر کو اس کا ووٹ ڈالتے وقت مداخلت کرے یا مداخلت کرنے کی کوشش کرے یا کسی بھی طرح سے پولنگ کے عملے یا ووٹر پر اثر انداز ہو یا اثر انداز ہونے کی کوشش کرے یا کوئی بھی دوسرا ایسا کام کرے جو انتخابات کے نتائج کو متاثر کر سکے یا اگر وہ الیکشن کمیشن کے یا کسی بھی بااختیار افسر کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی طرف سے جاری کردہ کسی ہدایت پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے یا انتخابات ایکٹ 2017 کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان نکات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم یا پاکستان کی ملازمت میں کسی بھی عہدے پر فائز شخص یا جس کی انتخابی عمل میں ڈیوٹی لگی ہو یعنی پولنگ سٹاف میں موجود ہو اگر وہ غیر منصفانہ یا غیر جانبدارانہ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالے گا یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا ووٹر کو ڈالتے وقت کوئی مداخلت کرے گا یا مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا یا پولنگ کے عملے یا ووٹر پر اثر انداز ہوتا ہے یا کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسا دوسرا کام کرتا ہے جسے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں یا اگر الیکشن کمیشن کے کسی بااختیار افسر کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کی طرف سے اس کو جو ہدایت دی گئی ہوں ان پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے
تو انتخابات کے ایکٹ کے کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن کسی بھی وقت کسی بھی انتخابی اہلکار، سرکاری ملازم یا پاکستان کی ملازمت میں کسی عہدے پر فائز شخص کو تحریری طور پر وجوہات بتاتے ہوئے معطل یا اس کی خدمات واپس کر سکے گا، جو وجوہات میں نے بیان کی۔ نمبر 3، الیکشن کمیشن کسی بھی آفیسر کو انکوائری آفیسر یا بااختیار آفیسر مقرر کر سکتا ہے جو انتخابی اہلکار پر لاگو ہونے والے نظم و ضبط کے قوانین کے تحت کارروائی کو شروع کرے گا۔ یعنی الیکشن کمیشن کسی بھی افسر کو انکوائری آفیسر منتخب کر سکتا ہے جو انتخابی اہلکار پر لاگو ہونے والے نظم و ضبط کے قوانین کے تحت کارروائی کرے گا، اور یہ کارروائی وہ 30 دن میں مکمل کرے گا، اور انکوائری مکمل کرنے کے بعد 7 دن کے اندر انکوائری کمیشن رپورٹ پیش کرے گا۔ نمبر 4، الیکشن کمیشن متعلقہ نظم و ضبط کے قوانین یا انتخابات ایکٹ 2017 کے تحت فراہم کی جانے والی کوئی بھی سزا عائد کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی متعلقہ شخص نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نظم و ضبط کی جو قوانین ہے یا انتخابات ایکٹ 2017 کے تحت جو بھی سزائیں ہیں وہ اس پر عائد کر سکتا ہے۔ انتخابی اہلکار الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی آرڈر وصول کرنے کے 30 دن کے اندر متعلقہ سروس ٹریبیونل یا دوسرے عدالتی فورم میں اپیل کر سکتا ہے۔ یعنی وہ انتخابی اہلکار جس کو سزا سنائی دی گئی ہے اور اس کو حتمی آرڈر موصول ہو گیا ہے سزا کا، تو وہ 30 دن کے اندر متعلقہ سروس ٹریبیونل یا دوسرے عدالتی فورم میں اپنی سزا کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ نمبر 6، جہاں الیکشن کمیشن کسی بھی اہلکار کو معطل کرے گا یا اس کی خدمات واپس لے گا تو اس کی جگہ کسی دوسرے انتخابی اہلکار کو مقرر کیا جا سکتا ہے جو معطل یا خدمات واپس لینے والے اہلکار کی جگہ الیکشن سے متعلق فرائض انجام دے گا۔ یعنی اگر الیکشن کمیشن کسی بھی اہلکار کو اس کو خلاف ورزی پر معطل کرتا ہے یا اس کی خدمات لیتا ہے تو اس کی جگہ وہ دوسرے انتخابی اہلکار کو مقرر کر سکتا ہے جو معطل یا خدمات واپس لے جانے والے اہلکار کی جگہ الیکشن سے متعلق فرائض کو سر انجام دے گا۔ تو آئی ہوپ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی پر جو کارروائی ہوگی اس کے متعلق یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ کلیئر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ فیڈ بیک کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں، اور ہاں اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔